یہ ہے کہ آپ ایک چیز لے کر آئیں، اس کی گہرائی میں جائیں۔ اب دیکھیں انہوں نے مختلف باتیں کی۔ اب جو جی ڈی گھونسلہ والی بات کی، رنگین مزاج والی، آپ کو پتہ ہے کہ اس معاملے کو ہم نے یہاں بیٹھ کر وہ خطبہ جمعہ پڑھا تھا، اور آپ نے اس چیز کو یہ میں اب آپ کی گواہی آپ کے گھر سے دے رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتا آپ سچی گواہی دیتے ہیں۔ آپ نے خود کہا تھا کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کو رنگین مزاج کیسے کہہ سکتا ہے؟ وہ ایک خطبہ جمعہ ہے جو کہ جی ڈی گھونسلہ کے فیصلے کے بعد وہاں وہ اس کو لکھا گیا ہے۔ کبھی بھی خلیفۃ المسیح ثانی نے ایسا نعوذ باللہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں ایسی بات نہیں کہی، لیکن اس فیصلے میں کہا گیا کہ انہوں نے ایسا کہا، انہوں نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ یہ اس چیز کا، اس کیس کا حوالہ ہے۔ ایک چیز یہ ہوگی، سیرت مہدی کی جتنی بھی چیزیں ہیں، دیکھیں پہلے تو وہ مرزا صاحب کی کتابیں نہیں ہیں، لیکن وہاں اگر کوئی ایسی چیز موجود ہے، یار وہ ایک بزرگ کا رشتہ ہوتا ہے۔ آپ لوگ ہر چیز کو گند میں کیوں لے کے جاتے ہیں؟ ایک بزرگ کا رشتہ ہوتا ہے کہ وہ آپ اتنے پاک تھے کہ ایک بچیاں جیسے ایک بچی ہوتی بیٹی کی طرح، اگر کوئی پاؤں دبا رہی ہے بزرگ کی، یہ ایک چیز ہوتی ہے۔ اب آپ وہ یہ اس کو کس طرح گندے انداز میں پیش کر رہے ہیں، مطلب اس کا کیا بحث کرے بندہ؟ مطلب حقائق کو تروڑ مروڑ کے پیش کر کے ایک وقت میں ایک بات کریں، علمی گفتگو کریں نا آپ۔ تو بس یہ میں نے عرض کرنا تھا کہ پلیز تھوڑا سا یار خیال کیا کریں۔ جزاک اللہ۔ جی جزاک اس اللہ۔ میں راشد بھائی جو طارق، السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی، جو طارق چوہان صاحب جو باتیں کر رہے تھے نا، وہ ساری جو ہے نا اپنی الفاظ بازی کر رہے تھے۔ یہ اسی طرح الفاظ بازی ہے۔ ادھر حدیث بتائیے نا صبر سائد صاحب نے 6072، ٹھیک ہے، صحیح بخاری کی، وہ پڑھ دیں۔ رہنے دے ٹوسی کرانے دے، چلا گیا، چھوڑ دے، دفع کر پڑا۔ نہیں، حدیث مبارکہ ہے، پڑھ دیں، فرق کیا ہے؟ حدیث مبارکہ پڑھیں تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ نہ صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں، بلکہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی گستاخی کرتے ہیں۔ پڑھیں آپ صبر سائد صاحب، حدیث مبارکہ پڑھیں آپ، اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ حدیث ہے نا، اپنی طرف سے تو نہیں آپ لے کے آ رہے، بخاری شریف ہے۔ ٹھیک ہے، میں نہیں چاہتا، نمبر بتا دیا۔ نہیں، یہ بات آپ کی بہت اچھی صبر سائد صاحب، تو آپ نمبر دے کے کہ یہ پڑھیں، اور پھر بعد میں آپ اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے، آپ حسینی صاحب آپ پڑھ دیں 6072 یہ بخاری بہت شریف، اچھا آپ کرتے ہیں۔ جی جی، بخاری شریف 607۔ بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، بہت کمال کی بات ہے آپ کی۔ آپ نے صرف یہ ریفرنس دے دیا، یہ پڑھ دیں، اور پھر آپ نے سمجھا دیا کہ میں ان چیزوں میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا۔ تو یہ دونوں باتیں آپ کی ٹھیک ہیں۔ یا بہت کمال۔ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جو طارق چوہان صاحب ہیں، جو احمدیت کے سب سے بڑے مجاہد ہیں، جس کا اعتراف تمام غیر احمدیوں کے سربراہوں نے کر لیا ہے، جناب عامر نذیر صاحب نے بھی کر لیا ہے، اور جناب آپ نے بھی کر لیا، کہ اصل مجاہد تو احمدیوں میں پیدا ہی طارق چوہان ہوا ہے۔ لیکن جب وہ تبلیغ کا اپنا بکسہ کھولتے ہیں تو وہ ایک ہی کتاب پیش کرتے ہیں، سیرت مہدی، اور سیرت مہدی میں سے بھی چند صفحے کہ جی ہمارے مرزا صاحب جو ہیں وہ ننگی عورتوں کو نہاتے ہوئے دیکھا کرتے تھے، مرزا صاحب جوان عورتوں سے پیر دبوایا کرتے تھے، ان کے بیٹے پیرس میں جو تھے وہ ننگی عورتوں کو دیکھنے گئے، اور انہوں نے سر ظفر اللہ سے پوچھا کیا یہ عورتیں واقعی ننگی ہیں؟ اور انہوں نے کہا ہاں یہ واقعی ننگی ہیں۔ اب آپ مجھے یہ والی بات بتائیں حسینی صاحب، آپ کو یہ لطیفے میں بہت مزہ آتا ہے، آپ یہ بار جیسے بار جیسے آپ بیان کرتے ہیں، آپ بہت اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں بات کو۔ جی جی، تو آپ اگر بیان کر چکے ہیں، جب اپنا ہاں جی، بیان مکمل کر لیں۔ ابھی نہیں مکمل ہوا۔ نہیں، آپ جاری رکھیں، ہاں جی، لیکن جب مکمل کر لیں تو رانا صاحب کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، پھر آپ نے ان کو دے دی۔ السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی جان۔ اچھا سر، تو بات دراصل یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ چھوٹا سا سوال ہے یار، اس کو ڈریس کر ہاں نہیں، واٹر صاحب کو کاٹ کے آپ اپنا چھوٹا سوال، واٹر صاحب آپ کو پتہ ہے نا کہ ان کا چھوٹا سوال جو ہے ہاں جی، وہ آپ کی بات میں کرتے ہوئے درمیان میں ان کا سوال ضروری ہے، بہت ضروری ہے حسینی صاحب، یہ احمدیوں کا مسئلہ ہی سارا دیکھیں، یہ ہے۔ احمدی اخلاق فاضلہ کا تقاضا ہے نا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ جی جی،
کریں جی کریں احمدی اخلاق کے بھائی جان، فاصلہ یہاں پہ سے کوئی بات ہو رہی تھی پہلے سدھو صاحب، پتہ نصیب جرنیل بنے. سدھو صاحب یہاں پہ کوئی بات ہو رہی تھی آپ کے آنے سے پہلے. جی سدھو صاحب، آپ کے آنے سے پہلے کوئی بات ہو رہی تھی، 1 منٹ ذرا ریسٹ کر لیں. اچھا، جو حسینی صاحب آپ ان کی تعریفوں کے چرچے جو ہیں نا وہ اور بروڈوں پہ بھی پھیل چکے ہوئے ہیں. عامر نذیر صاحب بھی اب بار بار بتاتے ہیں کہ یار ایک بندہ ہے گئے بس طارق چوہان، وہی ایک صحیح احمدی ہے جڑا احمدیت دا دفاع کرتا ہے. مطلب کہ یہ کشمیری صاحب آئیں گے تو طارق چوہان صاحب بتائیں گے کہ ان کے مرزا صاحب نے تمہارے حسین کو گوں کا ڈھیر کہا ہوا ہے، انہوں نے کہا ہوا ہے کہ میرے عبداللطیف کی قربانی جو ہے وہ حسین کی قربانی سے بھی بڑھ کر ہے. مطلب اتنا بڑا احمدیت کا دفاع اور اتنا بڑا مجاہد جو آپ نے ہمیں رکھ کے دیا ہے، حسینی صاحب برائے مہربانی یہ اپنا مجاہد واپس لے لیں، یقین مانیں. تو اگر اس میں آپ ہماری کوئی مدد کر سکتے ہیں تو ہم آپ سے ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں. جزاک اللہ جی، میرا بیان یہاں پہ ختم ہوتا ہے. جی ہو گئی ہے جی بات مکمل ہے. میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ اتنا بڑا مجاہد آپ ہم سے واپس لے لیں، برائے مہربانی اس کو واپس مسلمانوں میں لے لیں. یہ جو 1940 میں ان کے ابو کے تھرو ہمیں تحفہ ملا تھا لاہوری جماعت سے، پھر قادیانی جماعت، اور اس سے پہلے اہل حدیث جماعت نے ان کو چھتر مار کے نکالا تھا، برائے مہربانی کہیں واپس ہی سنیوں اور بریلویوں میں لے جائیں، ان کو ہم سے کس کی نہیں بات کر رہے ہیں واٹر صاحب؟ یہ طارق چوہان تحفے کی. او اچھا اچھا. مکمل ہو گیا حسینی صاحب، اب آپ شروع ہوئیں. اگر طارق چوہان کو دفنا لیا ہے تو ثانی صاحب میرے سوال کا جواب دے دیں. سدھو صاحب بات کریں آپ. میں نے سوال یہ کیا تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ اسپیشل ننگی عورتیں دیکھنے گیا ہے، لیکن وہاں جا کر وہ اپنے ساتھی کو کیوں پوچھ رہا ہے کہ کیا یہ واقعی ننگی ہیں؟ تو پہ نا کریکٹر اسیسینیشن پہ بلیو ہی نہیں کرتے، وہ تو اس کو رد کر دیتے ہیں. پر یہ جو گھٹیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، حسینی صاحب نہیں کرتے، وہ کیا جواب دیں گے؟ نہیں رانا صاحب، آپ خود اس پہ جواب دیں نا، ڈسکشن کریں کہ وہ اپنے ساتھی دیکھیں سے اگر کچھ غلط ہوتا تو لٹریچر میں لکھتے اس چیز کو. آپ یہ بتائیں، ایک سمجھ سمپل آتا بات ہے، اگر کوئی وہ ان کا غلط مقصد ہوتا یا کچھ ایسا اس میں برائی ہوتی یا کوئی وہ چیز ہوتی، ایک سادگی کی بات ہے، تو وہ اس کو وہ وہاں پر اس طرح مینشن کیا جاتا خود ہی. یہ تو عقل والے بندے کو خود ہونا چاہیے نا. کتنی بار تو ان چیزوں کا جواب دے چکے ہیں، اب کیا کریں؟ اب مطلب ان چیزوں پہ کیا بندہ اس چیز کا جواب دے؟ لگتا ہے حسینی صاحب کی شخصیت میں تبدیلی آ گئی ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ کر لیا ہے، بالکل. اور آج میں کے تو بعد جی طارق چوہان کو سمجھا دیں گے کہ طارق چوہان اگر تم نے کوئی علمی بات کرنی ہے تو کرو، اس طرح کی واہیات باتیں اور اس طرح تروڑ میں مڑوڑ تو کے یہ حوالے کہوں نہ گا پیش کیا بینک جائے. مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی نیک، پاک اور کا اعلیٰ نمونہ تھی، اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھی، پاکیزگی کا اعلیٰ نمونہ تھی. اسی طرح آپ کے خلفاء بعد میں، اور آپ بیچ میں سے ایک چیز پکڑ کے ایسے وہ سیاہی پھیرتے ہیں تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، وہ سیاہی آپ کے منہ پہ گرتی ہے.
मेरी आवाज आ रही? ये आवाज आ रही है, आज तो तोपें बिल्कुल ही ठंडी हो और गई। और क्या हो और गया? सीरत मेहदी में कितनी रवायात हैं, कितने हिस्से हैं उसके, बस इनको वही नजर आता है और कोई हवाले नजर नहीं आती सीरत अल मेहदी के जो इतनी वहां पर बेहतरीन है। या इनको वो चोरी वाली कुछ चीजें नजर आ जाती हैं, या इनको ऐसे अल्फाज नजर आ जाते हैं जो अच्छी बातें इनको नजर ही नहीं आती, पता नहीं क्या है। और वो दूसरे भाई भी ऊपर आज बड़े खामोश बैठे हैं, जिन्होंने वो एक ही खामोश गाना बैठे हैं, गाया। वो बम इकट्ठा ही फटेगा फिर 50 मिनट का, एक हाँ जी, घंटे का। हाँ जी। वो खत्म नबूवत के मुजाहिद हैं, वो 72 फिरकों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं माशाल्लाह। तो जब उन्होंने वाकई एटम बम खोलना है तो अल्लाह ही खैर करे, आज पता नहीं पाकिस्तान बचता है कि नहीं। नहीं, ये खुद का शमला आवर है, ये खुद को ही तबाह करेंगे। नहीं, वो ताहिर भाई आपके आने से पहले सैनी भाई हमें कह चुके हैं कि माशाल्लाह कल का जो उनका 40 मिनट का बयान था ना, वो मुदल्लल और दुनिया तारीख का बेहतरीन, और उसमें आप एक भी लफ्ज गलत साबित नहीं कर सकते। तो मैंने कहा फैज आप करें, दोबारा सुना दें हमें, मैं कुछ हिस्सा मिस कर गया था, हमारा भी कोई भला हो जाएगा। भाई ये तो अहमदी जो मोमन है, अहमदी मुसलमान मोमिन, ये उनको गलत फहमियाँ हैं। अब देखें, कोई किसी का वकील आला हो, वो उसकी हमायत और सनाखानी नहीं करेगा तो और क्या करेगा? ये अहमदी भोले हैं कि उनसे तवक्को रखते हैं। बकौल शायर, करम की तवक्को किसी से नहीं है, तमाशाए अहले करम देखते हैं। जिनको तमाशबीनी का शौक है, बाज लोग उनका भी तमाशा देखते हैं। वो जो इल्मी कलाबाजियां लगाते हैं, डुगडुगी बजाकर लोगों के तमस्खर उड़वाते हैं और उससे लुत्फ अंदोज होते हैं, तो बाज लोग ऐसे भी हैं जो उनकी हरकत और सकनात और उनके करतब देखकर इल्मी कलाबाजियां और इखलाकी तौर पर वो जो उनके करतब होते हैं उनको भी, उनसे भी महसूस होते हैं। तो हर एक का हक है। हाँ जी, सिद्धू साहब कर ਲਈਏ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ नहीं, सिद्धू साहब तो जा गुजरात चुके हैं, उसके बाद ताहिर हमजा साहब आ चुके हैं। नहीं सिद्धू साहब कहने मैं गल करनी है कोई है तो करो। नहीं, वो तो चले गए हैं यहाँ से, वो तो सामने बैठे नहीं, चले कितने गए? मुझे नजर नहीं आ रहे, सॉरी, फिर मेरे इंटरनेट का मसला है फिर। ये भी हो सकता है। मुझे साहब, हाँ, वो सिद्धू साहब आपसे बैक पे सवाल गए हुए। पूछने आए थे। सिद्धू साहब का आपसे कोई सवाल था? जी हाँ, तो सिद्धू सियादपुटी साहब तो मसरूफ हो गए, तो वाटर साहब आप करें बात। हुसैनी साहब, मैंने आपसे ही करनी थी बात, वो मैंने कर जी ली। करें, बताएं क्या कहते हैं। जी जी, वो तो कर ली मैंने बात। क्या मतलब मैंने नहीं समझा। कोई बात मुझसे आपने पूछनी है, मेरे ऊपर कोई जवाब ड्यू है, तो मुख्तसर सा बताएं तो मैं जवाब दे देता हूँ। नहीं जी। नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं करना था, मैंने तो एक गुजारिश रखी थी आपके आगे कि मतलब कि आपके सामने जो बंदे तौहीन करते हैं आप उनको जी। बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो ये तो पता नहीं, मैं तो ऐसा नहीं करता। मैं किसी भी तौहीन करने वाले को कभी भी अप्रिशिएट नहीं करता। इतना ही कह सकता हूँ। अब इसको क्या करूं, कैसे मैं इसका जवाब दूं? मैंने ना किसी को कहा है तौहीन करो, ना मैं तौहीन करने वाले को, ना मैं खुद तौहीन करता हूँ। जी जी, मुझे लोग गालियां देते हैं और वक्त लगा के टाइम मुकर्रर करके जमात की शक्ल में बाजमात होके गालियां देते हैं, जमात की तरफ से बाजमात होके गालियां देते हैं। तो मैं उस पे सिर्फ शुक्रगुजारी का इज़हार करता हूँ कि ये आपने अपनी जमात की नुमाइंदगी में एक आला अखलाकी नमूना दिखाया है। बस इससे सिवा मेरा इतना तबसरा होता है, इसके सिवा कुछ भी। जी, लेकिन आपका बदला बड़ा सख्त होता है। आपका बदला ऐसे होता है कि आप अगले दिन उन्हीं बंदों को बुलाते हैं और फिर वही बात करते हैं और फिर उनको आधा घंटा टाइम देते हैं, फिर माशाल्लाह वो आपकी अब मुझे नहीं समझ आई कि आपको बुलाने की वजह से आप मारूम रह गए हैं बात करने से, मुझे तो या टोनी भाई को बुलाने की वजह से वो मारूम रह गए बात करने से, या राणा साहब को बुलाने की वजह से वो मारूम रह गए बात करने से। नहीं, आप फिर ये फोरम खुला है, जी जी, आप 30 घंटे तक बात करें,
बिल्कुल सही 45 घंटे तक बात करें, बिल्कुल सही आपको कोई नहीं रोकेगा। मैं जी फिर जी, एक सवाल कर लूं? राणा मैं रशीद कहता हूँ साहब, आप आपने अभी सवाल नहीं करना, एक मिनट ठहर बड़ी जाए खुशी से आप सवाल करें, हाँ, जवाब चले दें, वाटर भाई पूरा कर लें, जो फिर मैं मर्जी बाद करें। में जी बाद जी, में हाँ, करूंगा, कोई राणा बात रशीद साहब पहले आप आपकी कर ये लें, फिर वो हदायत है। बारी बारी कर लें, मतलब तीनों अहमदी, हाँ। पहले राणा साहब कर लें, फिर टोनी भाई कर लें, फिर वाटर साहब कर लें, और फिर दोबारा राणा साहब कर लें, और फिर दोबारा वाटर साहब कर मेरा लें, और फिर सवाल तो टोनी बड़ा भाई कर मुख्तसर और बड़ा जामे और बड़ा एक था लें। दरअसल। यकीनन इसमें सर क्या आपके शक है सवाल नहीं आपका। खत्म होने, राणा रशीद साहब जी आपके सवाल नहीं खत्म होने। क्या करूं यार, मैं लर्न करने आया हूं ना, इसलिए। आपने लर्न हाँ। सारी उम्र नहीं करना, कुछ बंदे होते हैं जिन्हें सारी उम्र साइकिल चलानी नहीं आती। नहीं, मेरा सवाल सिर्फ इतना सा था कि हजरत मसीह भाईजान मौद आप अलैहिस्सलाम एक की। मिनट इतना सा सवाल जरा साइड पे रख लें। अच्छा प्यारे चलो, भाई, ठीक आपको है। खुले अल्फाज में हुसैनी साहब ने एक बात समझाई है। उन्होंने कहा है कि मेरे पर इज्तिमाई तौर पर बैठ के मुझे गालियां देते हैं और मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं होता, और मैं जनाब फिर भी बगैर कभी किसी को कुछ नहीं कहता। वो वाकई कभी किसी को खुद कुछ नहीं कहते। वो जैसे सबर साइड कहता है ना कि मैं इन चक्रों में नहीं पड़ता होता, तो या फलाने भाई आप पढ़ दें, तो फिर या हुसैनी साहब ने भी दिल में कहना है कि मैं इन चक्रों में नहीं पड़ता। आमिर भाई जरा आप आधे घंटे की तकरीर कर दें। फिर उन्होंने कहना है मैं इन चक्रों में नहीं पड़ता। तारिक चौहान भाई जरा 15 मिनट की तकरीर कर दें। मैंने ये भी नहीं कहा कि फलां ने मुझे गालियां दी हैं तो आप मेरी जगह आके 45 मिनट की बात कर। मैंने कभी किसी से ये रिक्वेस्ट नहीं की। हाँ जी, तो मैंने नहीं की। ये प्यारे भाई बाकी जो दोनों पार्टियों के बंदे यहाँ आते रहते हैं, उनको रुकावट नहीं है कि एक पार्टी आ जाए। हाँ, ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि अहमदी अकलियत में होते हैं, 7 अहमदी अकलियत में और एक गैर अहमदी अक्सरियत में। ये बात, इसका मुझे एहसास है, ये बात आपकी सही है। बिल्कुल ठीक और 7 अहमदी 3 दफा बोलें और एक दफा गैर अहमदी उसका जवाब दे तो मजलूमियत और उसके जो दबाव के असरात हैं अहमदियों के ऊपर, जो मजालम और कैफियत है, वो है, इसमें कोई शक नहीं। ये बात मैं इसमें आपके साथ हूँ। हाँ जी। मुझे इसमें आप जी पता जी है हुसैनी साहब हमें क्यों इतने अच्छे लगते हैं? क्योंकि आप मगरिब के बाद गाड़ी जो है ना वो अहमदी गियर में डाल लेते हैं, तो फिर उसके बाद आप हमें बड़े अच्छे लगते हैं और अगले दिन के लिए आपका दिन फिर हरा हो जाता है। तो बाकी ठीक ये है है जी। कि ये अपने भाइयों को सारी उम्र पता नहीं लगना, ये सिलसिला इंशाल्लाह लंबा ही चलेगा। तो बाकी हाँ। मैं तो कुछ नहीं कर सकता इसमें, इनकी मदद नहीं कर सकता मैं वही। बाद गैर अहमदी ऐसे हैं जो दोनों बातें ही हैं, जो सादा कलाम नहीं कर सकते, वो सिर्फ गालियों में ही कलाम करते हैं। जी उनका कोई लफ्ज, अगर उनकी 40 मिनट की तकरीर हो, मुसन्नफ होते हैं, किताबें लिखते हैं, तो उनकी तकरीर या अपनी किताब से खुद बड़े मुतासर होते हैं कि मैंने किताब अपने जो उनकी महारत है, उनके जो स्किल्स हैं और उनकी जो काबिलियतें हैं, वो अपनी काबिलियतों से मुतासर होकर अपनी किताब के ऊपर खुद तबसरा फरमाते हैं और खुद खुशी और इत्मीनान के बायस उसके ऊपर ऐसा कलाम करते हैं जिसमें से कोई लफ्ज ढूंढना जो गाली ना हो, ये बड़ा मुश्किल होता है। पता है ना आपको वाटर साहब? हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, मिर्जा कादियानी के 200 झूठ। नहीं, मैं ये नहीं आपसे पूछ रहा कि उनकी किताबों की फहरिस्त बुक डिपो से दी जाए और वो VP मंगवाई जाए। जी जी मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उनकी गैर मामूली काबिलियत, ज़ानत, फतानत जी और उनके गैर मामूली इस्तेदादें जी जी, और अहमदियत के दिफा में उनका कलाम, बिल्कुल सही है। वो ऐसा होता है कि उसमें से एक लफ्ज ढूंढना जिसको गाली ना कहा जा सके, वो निहायत नामुमकिन है। हाँ, ये बात तो उसके सही है। मुकाबले में गैर अहमदी सपूत वो भी हैं हाँ जी, जो 7 आदमियों की तकरीरें सुनने के बाद कलाम करते हैं और उनके उस मुदाफियाना और जवाबी और दिफाई कलाम में एक लफ्ज भी गाली नहीं होता। हाँ, बिल्कुल सही। ये दो किस्म के तफसीर। जी, वो जो बिल्कुल, कुछ गाली उनके नहीं देते। गाली नहीं होती और जो दूसरों के अकाबरीन के बारे में कहते हैं, क्योंकि वो गाली नहीं देते, नहीं, तो उन- इसमें कोई शक नहीं। ये उसको बहुत- 100 गुना इजाफे के साथ उनके तमाम अकाबरीन को वापस किया। ये आप जो टोनी भाई कह रहे हैं, ये है बात असल में। हाँ, ये असल बात। टोनी भाई समझो, जो भी वो जो गालियां तो नहीं देनी ना उन्होंने, समझाएं। वो अच्छी बात करते हैं। वो जो घंटा या काफी देर तकरीर करते हैं और जिनकी कलाम में कोई गालियां नहीं होती,
वो जो दूसरों के अकाबरीन के बारे में कहते हैं ना, वो तोहाइफ जो है ना 100 गुना करके उनके तमाम अकाबरीन को वापस किए जाते हैं। ये असूली तौर पर, और कुछ कहने की जरूरत नहीं हमें, अपनी जुबान और गंदी करने की बल्कि मेरा ख्याल है वो उनका तल्लुक इत्तेहाद बैनुल काफरीन से भी होता है। ये आप नहीं बोल रहे नहीं, हैं। वो सिर्फ इत्तेहाद बैनुल काफरीन से नहीं होता, बल्कि इत्तेहाद बैनुल काफरीन के भी खारिज ज़दा आवारा बगैरत कुत्तों की तरह होता है, जिनकी हर भौंक का जवाब देना जरूरी नहीं होता। अहमदी भाइयों को चाहिए कि वो सब्र और तहम्मुल से काम लें, और अहमदी उन्हें मजलूम भाइयों और मासूम भाइयों को। जी जी, ये आपको इजाफे की जरूरत अच्छा, नहीं ये जो वकील अल्फाज आला है ना, उनकी इसमें नुमाइंदगी भी करते ना तो हैं, कोई गाली और है। एक अजीब सा तमाशा बर्पा होता है, लोग उससे भी मानूस होते जाते हैं। अच्छा हुसैनी भाई, ये जो इन्होंने बात कही है ना, मैं भी ये चैलेंज करता हूँ कि इस पूरी अल्फाज में कोई गलत लफ्ज या गाली है ही नहीं। हाँ बिल्कुल, ये तो है। खारिजज़दा मतलब खारिजज़दा कुत्ते कोई ऐसा बुरा लफ्ज एक कुत्ते अच्छा कुत्ते एक मतलब जानवर है, अच्छा प्यारा लफ्ज। जानवर है। ये तो है। खारिजज़दा ठीक है। आवारा, आवारा एक लफ्ज है कि जो बाहर फिरने वाले गली में कुत्ते, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत, बड़े प्लेजेंट लफ्ज हैं। बिल्कुल, ये तो बाद लोगों ने लिख के अपनी दीवार पे घरों में लगा रखे होते हैं। देखिए, बच्चे भी उससे इल्मी बात यह है कि आप मेरी इस स्टेटमेंट से डिसएग्री करते हैं कि इत्तेहाद बैनुल काफरीन के खारिज ज़दा आवारा बेगैरत कुत्तों की हर भौंक का जवाब देना जरूरी होता है। आप क्या समझते हैं? मैं कहता हूँ नहीं होता। टोनी भाई, आपके पास ज़ख़ीरा अल्फाज की कमी नहीं है, और आपके जो कलाम की में जो रवानी है और जिस कदर कलाम मोजज़ निज़ाम है, उससे मैं तो क्या, बड़े बड़े मुआंदीन भी मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकते। मतलब वो कहते हैं वल फजलो मा शाहिदत बेहिल आदा, फजीलत वो होती है जो दुश्मन भी तस्लीम करे। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इनकार कर सकता है आपके इन बयानात का, जो खूबसूरत बयानात आप अता करते हैं, बड़े शौक से सुने जाते हैं। मैंने तो कल नोट्स भी बनाए थे चीता चीता उसमें से, और लेकिन हुसैनी भाई ये तो नोट करें कि हम पहल नहीं ना करते, ये जवाब में हल्का सा अल्फाज का तड़का होता है, लेकिन ये बात तो है, बहुत नरम होता है। जो हमें कहा जाता है वो बहुत ज्यादा होता है। हाँ, ये तो बात है, ये भी तो ज़हन में रखें। पहल कभी भी नहीं करते हम, पहल कभी नहीं। ये बात आपकी बड़ी अच्छी है कि आप कभी भी पहल नहीं करते, और आपके अल्फाज भी खूबसूरत होते हैं। इससे बेहतर है, देखें कि गलत गालियां देने से बेहतर है कि एक अल्फाज में हकीकत बयान कर दीजिए जो काट लगे, और नाम लिए बगैर। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲ नहीं करते। ਇਹ ਗੱਲ ਬਸ ਮੇਰੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ये भी तो नहीं कह रहे, ये तो हम जनरल बात कर ਤੁਸੀਂ रहे ਵੀ हैं। ਬੋਲੋ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲਿਆਂ ਹੋਣਾ ਐਸੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮਜ਼ਲੂਮ ਅਕਲੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਤੇ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਬਰ ਪਿਆ ਰੋਸਫੈਲ ਦਾ ਨਾ ਮਿਊਟ ਲਾ ਛੜਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਲੂਮੀਅਤ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਆਂਸੂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਾਲਿਮ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 6 7 8 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਬਾ ਕੱਲੇ ਤੇ ਚੋਰ ਤੇ ਡਾਂਗ ਮੈਂ ਤੇ ਲਾਠੀ, ਚੋਰ ਤੇ ਲਾਠੀ ਦੋ ਜਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਲਾਲਾ ਕੱਲੇ। ਤੇ ਚੋਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਕਰ ਪੈਂਦਾ ਹਾਲੇ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਜੀ ਚੋਰ ਸਾਡੇ ਵੈਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। हुसैनी साहब, ये मशहूर बात है, चोर ते लाठी दो जी, मैं ते बाबू कल्ले। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 7 8 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੀ ਵਾਕਿਅਤਨ ਮਜ਼ਲੂਮੀਅਤ ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦੀਨੀ ਫਰੀਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਸੂ ਪੁੱਛੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿਓ ਕਿ ਬਈ ਵਾਕਿਅਤਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 7 8 ਬੰਦੇ ਸੋ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅਕਸਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਊਟ ਲਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਕਸਰੀਅਤ ਦਾ
एहसास होने लग गया। अहमद साहब आज हम चाहते हैं कि आप हमें खिताब करें, आधा घंटा करें, हम सुनेंगे, यकीन करें। और यार मेहरबानी करो यार, मेहरबानी करो, खुला गेट नहीं देते होते हो भाई, अल्लाह के बंदे। नहीं हुसैनी उन्होंने साहब पहले ने पॉइंट कहा, लिख के रखे हुए हैं। आपको उन्होंने जब मजा आएगा। मसीह मौद की मजा। वफात पर आपसे बातचीत शुरू की ना, तो आपके रोने निकल जाने हैं। नहीं ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣੋਗੇ क्या होता है, सुने ਉਹ सुने। ਲਜ਼ੀਜ਼ ਕਲਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਚ बोरियत नहीं होने लगी हाँ, कदे देख ਤੁਹਾਨੂੰ। जी माशाल्लाह राना राशिद साहब, आप जैसे बंदे जब तक साथ है ना, इंशाल्लाह शहादतों का सिलसिला जारी रहेगा। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਇਹ ਹਰ 5-7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੋਈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਸ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਮਲੂਜ਼ ਖਾਤਰ ਰੱਖ ਲਓ ਔਰ ਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਔਰ ਮੁਨਾਸਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੋ ਔਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਖੋ ਖਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸੀਹਤ ਹੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇਸਲਾਹ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ लर्न कर ही रहे हैं ना। जी सबक साहब बिस्मिल्लाह, आ जाओ। सैनी साहब, ये जो जी, आप जी। हल्की हल्की टकोर करते हैं ना, बाद आ जाए। हाँ जी, ये जो मुझे जहाँ आप समझाएंगे मैं उसी से बात आ जाऊंगा। जी जी, ये जो आप हल्की हल्की टकोर करते हैं ना हमारी, यहाँ बाद आ जाए। अच्छा जी। ये शुक्र है कि मेरे ऊपर ये नहीं है कि मैं कोई बदकलामी कर रहा हूँ, बदगोई कर रहा हूँ, गालियां दे रहा हूँ। सनी भाई, हमने आमिर साहब की जो सजेशन है ना हमारे लिए, हमने अपना अमीर मुंतखब कर लिया वाटर। करो करो, बहुत अच्छा किया। ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी, आप बम्बास्टिक को ही रखें। नहीं, जब बम्बास्टिक आएगा वो बम्बास्टिक। हाँ एक जी, तो होता है ना, आप एक मुझे होता है माफ ना, करें, बात एक पता है होता क्या है है? बात पता है क्या है कि वो सारे लिटरेचर की ना उन्होंने बुलेट पॉइंट बना के रखे हुए हैं, आपने उनको कुछ कहा नहीं। अच्छा, उन्होंने आज लिस्ट के खोल बाद के आपके आगे रख आज दी। के बाद मेरी बात सुन लें। अगर आपको कोई चीज चाहिए मुझे तो ऊपर ठा लेना, मैं लगा दूंगा, तशरीह आप खुद कर लेना। जो भी ये बात करेंगे ना, अच्छा तो तशरीह आपने करनी है, लगाऊंगा मैं। अच्छा, हाँ। चलो जी, कंप्यूटर ठीक मेरे है। पास होता है, हाँ जी, मैं बैठा होता हूँ अपने काम पे, ठीक है। मेरा अपना ही है काम। एनी टाइम जो भी कहेंगे, जिस तरह की आपको मिल चाहिए होगी, मगर मैं तशरीह नहीं करता। तो अच्छा, वैसे लगाए बताओ, हैं 2 मई 1891 के इश्तिहार के मुकाबले में कौन सी हदीस लगाएंगे, कौन सी कुरान की आयत लगाएंगे? लगाए हैं वाला किसकी? 2 मई 1891 का जो इश्तिहार है मिर्जा साहब का, उसमें मिर्जा साहब ने ऊपर एक मोटी नहीं, सुर्खी मेरा लगाई है। हमारा अमीर वाटर है, वाटर मुझे कहेगा इसके मुकाबले पे लगाओ। चलो पहले वो सुनाओ तो सही ना, की है इश्तिहार की गल है ਉਹਦੇ ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਂ ਤੇ ਹੁਣ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚ। अगर ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਫਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਲਦ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਉਹਦੇ ਮਜਮੂਆ ਚ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਤ ਖੋਲੋਗੇ ਨਾ, ਮਜਮੂਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਤ, ਆਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਲਦ ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 2 ਮਈ 1891 ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 2 ਮਈ 18 मैं देख लेना, ठीक है। 2 मई नहीं आमिर साहब, आज हमने ना आपसे अकीदा इमामत समझना है, तो आप उस पर कुछ निकालें। ये इश्तिहार तो आपने बहुत इकट्ठे किए हुए हैं, छोड़े पर इनको। आज हमें समझाएं कि ਸਬਰ आप ਸਾਹਿਬ लोग, ਕੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸੇਬੇ ਵਾਲਾ ਬੰਬ है, मैं चला देंगे। हाँ आपके पास एटम बम था पर नफ्स बीच में आ गया था, मैं अल्लाह से डर गया था। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਬੰਬ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕੋ ਸੇਬੇ ਵਾਲਾ ਬੰਬ है। अहमद साहब, मैं कह रहा हूँ कि एटम आज बम मुकाबला नहीं होना। मैं कह रहा हूँ कि साबर साइड इसके आगे तो साहब। अल्लाह को गालियां ही थी, उसके आगे कुछ नहीं बचता था। एटम ਚੰਗੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। साबर साइड साहब, आज मुकाबला नहीं होया। नहीं, मुकाबला हम तो करते नहीं है। हमारा जो नहीं, कल परसों का तो बड़ा चल रहा सन मुकाबले। नहीं, ये तो मुकाबला
हम तो नहीं ਕੱਲ करते 10 ਬੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪਰਸੋਂ 5 ਬੰਦੇ ਸਨ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ। हमारे तो हैंड्स अप पहन के आगे। तो अमर साहब ये बताएं कि ये जो शिया ज़रात में अकीदा इमामत है वो भी आपके मुसलमान भाई हैं, तो ये अहले हदीस लोगों ने उनको तोहफे में दिया है? हाँ जी हाँ जी, साढ़े को लिया। तो थोड़ा सा इसकी तफसील और बैकग्राउंड हमें बताएं फिर। अब बताने रोटी खा के ना मैं जरा घर पहुंचाया तो बस 10-15 मिनट पर अव्वल है अव्वल जी हो सकता है 3 ਸਤੰਬਰ 1891 ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ 2 ਮਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? 2 ਮਈ 1891 2 ਮਈ ਆ ਗਿਆ। ਤਲਕ ਅਕਾਰਬ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁਰਖੀ। इश्तिहार नुसरत दीन व कतअ तअल्लुक तकार मुखालिफ दीन, ये है ना जी हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नअब्दुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम ला युहिब्बुल्लाहुल जाहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिमा व कान अल्लाहु समीअन अलीमा। हाँ जी, इश्तिहार नुसरत दीन व कतअ तअल्लुक तकारब मुखालिफ दीन अला मिल्लत इब्राहीम हनीफा चू बदंदा तू किरमे ओफ्ताद आन दंदानी बकुन ई ओस्ताद। नाजरीन को याद होगा कि साजिद ने एक दीनी खसूसियत के पेश आ जाने की वजह से एक निशान के मुतालबा के वक़्त अपने करीबी मिर्ज़ा अहमद बेग वल मिर्ज़ा गामा बेग हुशियारपुरी की दुख्तर कलां की निस्बत बहुक्म व इलाम इलाही ये इश्तिहार दिया था कि खुदा तआला की तरफ से यही मुकद्दर और करार याफ्ता है कि वो लड़की इस साजिद के निकाह में आएगी, हाँ पहले ही बाकरा होने की हालत में आ जाए या खुदा तआला बेवा करके उसको मेरी तरफ ले आवे। चुनांचे तफसील इन कुल अमूर मज़कूरा बाला की इस इश्तिहार में दर्ज है। अब 22 तारीख इश्तिहार आधा ये है कि मेरा बेटा सुल्तान अहमद नाम जो नायब तहसीलदार लाहौर में है और उसकी ताई साहबा जिन्होंने उसको अपना बेटा बनाया हुआ है वही इस मुखालफत पर आमादा हो गए हैं और ये सारा काम अपने हाथ में लेकर इस तजवीज़ में हैं कि ईद के दिन या उसके बाद इस लड़की का किसी से निकाह किया जाए। अगर ये औरों की तरफ से मुखालफाना कार्रवाई होती तो हमें दरमियान में दखल देने की क्या ज़रूरत और क्या गर्ज थी। अमर रब्बी था और वही उसको अपने फजलो करम से जोर में लाता, मगर इस काम के मदारुल मुहाम वो लोग हो गए जिन पर इस साजिश की इताअत फ़र्ज थी और हर चंद सुल्तान अहमद को समझाया और बहुत ताकीदी खत लिखे कि तू और तेरी वालदा इस काम से अलग हो जाएं वरना मैं तुमसे जुदा हो जाऊंगा और तुम्हारा कोई हक नहीं रहेगा, मगर उन्होंने मेरे खत का जवाब तक न दिया और बिल्कुल ही मुझसे बेजारी जाहिर की। अगर उनकी तरफ से एक तेज तलवार का भी मुझे जख्म पहुंचता तो बखुदा मैं उस पर सब्र करता, लेकिन उन्होंने दीनी मुखालफत करके और दीनी मुकाबला से आज़ार देकर मुझे बहुत सताया और इस हद तक मेरे दिल को तोड़ दिया कि मैं बयान नहीं कर सकता और अमदन चाहा कि मैं सख्त जलील किया जाऊं। सुल्तान अहमद इन 2 बड़े गुनाहों का मुर्तकिब हुआ। अव्वल ये कि उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की मुखालफत करनी चाहिए और ये चाह कि दीन इस्लाम पर तमाम मुखालफों का हमला हो और ये अपनी तरफ से उसने एक बुनियाद रखी है इस उम्मीद पर कि ये झूठे हो जाएंगे और दीन की हतक होगी और मुखालफों की फतह। उसने अपनी तरफ से मुखालफाना तलवार चलाने में कुछ फ़र्क नहीं किया और इस नदान ने न समझा कि खुदावंद कदीर व गयूर इस दीन का हामी है और इस हाजिज का भी हामी और वो अपने बंदा को कभी ज़ाया न करेगा। अगर सारा जहान भी बर्बाद करना हो चाहे तो अपनी रहमत के हाथ से मुझको थाम लेगा क्योंकि मैं उसका हूँ और वो मेरा। दोनों सुल्तान अहमद ने मुझे जो मैं उसका बाप हूँ सख्त नाचीज़ करार दिया और मेरी मुखालफत पर कमर बंदी और कौली और फेली तौर पर इस मुखालफत को कमाल तक पहुँचाया और मेरी दीनी मुखालफों को मदद दी और इस्लाम की हद तक बदिलो जान मंजूर रखी। सोचूं कि उसने दोनों तौर के गुनाहों को अपने अंदर जमा किया, अपने खुदा का तलक भी तोड़ दिया और अपने बाप का भी, और ऐसा ही उसकी दोनों वालदा ने किया। सो जब कि उन्होंने कोई तलक मुझसे बाकी न रखा
اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اب ان کا کسی قسم کا تعلق مجھ سے باقی رہے، اور ڈرتا ہوں کہ ایسے دینی دشمنوں سے پیوند رکھنے میں معصیت نہ ہو۔ لہذا میں آج کی تاریخ کے 2 مئی 91 ہے، عوام اور خواص پر بذریعہ اشتہار آزادار کرتا ہوں کہ اگر یہ لوگ اس ارادہ سے باز نہ آئے اور وہ تجویز جو اس لڑکی کے ناطہ اور نکاح کرنے کی اپنے ہاتھ میں یہ لوگ کر رہے ہیں اس کو موقوف نہ کر دیا، اور جس شخص کو انہوں نے نکاح کے لیے تجویز کیا ہے اس کو رد نہ کیا بلکہ اسی شخص کے ساتھ نکاح ہو گیا، تو اسی نکاح کے دن سے سلطان احمد آق اور معروم العرس ہوگا، اور اسی روز سے اس کی والدہ پر میری طرف سے طلاق ہے۔ اور اگر اس کا بھائی فضل احمد جس کے گھر میں مرزا احمد بیگ والد لڑکی کی بانجی ہے اپنی اس بیوی کو اسی دن جو اس کو نکاح کی خبر ہو اور طلاق نہ دے تو پھر وہ بھی آق اور معروم العرس ہوگا، اور آئندہ ان سب کا کوئی حق میرے پر نہیں رہے گا۔ اور اس نکاح کے بعد تمام تعلقات، خویشی اور قرابت اور ہمدردی دور ہو جائے گی، اور کسی نیکی بدی، رنج رات، شادی ماتم میں ان سے شراکت نہیں رہے گی، کیونکہ انہوں نے آپ تعلق توڑ دیے اور توڑنے پر راضی ہو گئے۔ سو اب ان سے کچھ تعلق رکھنا قطعاً حرام اور ایمانی غیوری کے برخلاف اور ایک دیوسی کا کام ہے۔ مومن دیوس نہیں ہوتا، چون بود خیش را دیانت تقوی قطع رحم بعض مودت قربہ وسلام من را من تبل خدا میرا غلام من لدھیانہ 2 مئی 1891۔ یہ ہے جناب۔ حسینی صاحب یہ آپ کو کس نے کہا تھا یہ اشتہار پڑھیں؟ سیدنا و مولانا و مرشدنا و امامنا امام مہدی مسیح موعود غلام احمد کی جے۔ الحمدللہ ہم اس کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، اور ان کے لائے ہوئے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی تعارف کرانے والے اور محمد عربی کے رب سے ملانے والے، اس کا ایک زندہ خدا کا تصور دینے والے کے ماننے والے ہیں۔ حسینی صاحب یہ آپ کو اشتہار پڑھنے کا کس نے کہا تھا؟ کہ حسین وہ صاحب وکیل ہیں، انہوں نے ہی کہا تھا، اور کنہوں نے وکالت ان کی کرنی ہے؟ نہیں، صابر سائد صاحب نے میرے خیال میں گل شروع کی تھی تے انہوں نے آخیا کہ میں پڑھاں گا، تے او پڑھن انہوں نے آخیا کہ بھئی آپ پڑھ دیو نا، کیوں نہ کیتا ہے۔ وہ تو کوئی حدیث کہہ رہے تھے پڑھنے کو، وہ اشتہار نہیں، وہ کوئی حدیث کہہ رہے تھے پڑھنے کو۔ ہاں اس تو اگے ہن حدیث پڑھنی چاہیے کہندے نے، پڑھو کوئی حدیث۔ تو حسینی صاحب اس اشتہار میں سے کیا نکلنا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کیمرہ کھل گیا حسینی صاحب۔ حسینی صاحب کیمرہ کھول کے دھیان نہ۔ حسینی صاحب تہاڈا کیمرہ اتنا کہہ لو کہ وہ کھلنا نہیں چاہیے اتنا ہائی مائی، بہت زیادہ تہاڈا ہی کھلدا، ہائی مائی کسی دا نہیں کھلدا جنہ تہاڈا کھلدا۔ لو جی عامر نذیر صاحب پڑھ دیا انہوں نے اشتہار، کیا نکالنا ہے روٹی اس کھان دے اشتہار انہوں میں نے سے؟ کیا اور چھڑو یار، انہوں نے کھانے دی، اسی تھوڑی فکر کرنی ہے۔ جی ہاں جی حسینی صاحب اس اشتہار میں سے کیا نکلنا ہے؟ کس نے پڑھنے کو کہا تھا آپ کو؟ اور یار نکلنا کیا ہوتا ہے، وہ کل جو ہے نا، کل 2-2.5 گھنٹے ایک وہابی جو ہے اسکالر جن کو کہتے ہیں ان کو امتیاز حاصل ہے، انہوں نے 250 بندوں کے 2 سے زیادہ گھنٹے ضائع کیے اور محض فرار کی راہ اختیار کی، اور ان کے وعدے کر کے، جو وعدہ وعید کر کے کلیئرٹی کر کے آئے، لیکن شکست کو اپنے ماتھے کا جھومر بناتے ہوئے وہاں سے ایسے بھاگ لیے جیسے بھاگنے کا حق ہوتا ہے۔ کیا وعدہ تھا کہ غیر احمدیوں کے جو لکھا ہوا ایک حوالہ ہے بروس کے حوالے میں وہ پڑھنا ہے، اتنی سی بات تھی۔ وعدے وعید کر کے، بیٹھنے لگا کے، دعوے کر کے ہم کریں گے، ہم 200 سے زیادہ پڑھیں گے، ہم یہ کریں گے، لیکن ان کو ہمت نہیں ہوئی، جرت نہیں ہوئی کہ وہ حوالہ پڑھ سکیں۔ اتنی ذلت آمیز شکست کے باوجود اب ان کے چاہنے والے جو شاید چشم بصارت و بصیرت سے محروم ہیں اور بغض احمدیت میں لت پت ہونے کی وجہ سے ان کو کچھ اور ہی نظر آتا ہے، وہ ان کی فتح کا دم بھر رہے ہیں۔ ارے مجھ کو تو اس کی جیت پہ شرمندگی ہوئی۔ ایسی ذلت آمیز شکست، ایسی ذلت آمیز شکست کے بعد کہ ان کو اپنے ہی اکابرین کا حوالہ پڑھنے کی جرت نہیں ہوئی، صلاحیت نہیں ہوئی، دینی غیرت نہیں ہوئی،
جو وعدہ کیا تھا وہ نبھانے کی جرت نہیں ہوئی. وہابیت کو اس طرح شکست و خورد میں چھوڑ کر وہ پہ جان دے رہے اور ان کے جو چاہنے والے ہیں ان کی فتح کا جشن منا رہے ہیں. بالکل درست کہہ رہے ہیں. میں بھی ادھر ہی تھا, میں نے سنا اور شکست کو ماتھے کا جھومر بنا کر زبردست آپ نے. جی طاہر صاحب, آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اپنا جیت کا جشن منا رہے تھے, آپ نے سنا نہیں ہے پھر ان کی لائف. ایک اہل سنت والجماعت کا بندے نے اپنے منہ سے یہ بات افضل وڈیع صاحب کو کہا ہے کہ آپ کسی طریقے سے امتیاز صاحب کو یہ بات کہیں کہ وہ یہ کام چھوڑ دیں. یہاں تک یہ الفاظ نکلے. آپ کہاں کی بات کر رہے ہیں کہ وہ جشن منا رہے ہیں؟ اور اس بات پر اس کو باقاعدہ طور پر قادیانیت کا فتویٰ مل چکا ہے. اور گالی گلوچ تو پھر ظاہری بات ہے وہ تو نارمل ہوتی ہے, لیکن اس نے جب یہ کہا ہے نا کہ امتیاز صاحب کو چاہیے کہ یہ اپنا کام چھوڑ دیں, وہ اہل سنت والجماعت کو بے عزت نہ کروائیں. ٹھیک ہے, یہاں تک الفاظ پہنچے. آپ کہہ رہے ہیں وہ جشن منا رہے ہیں. یہ سچ ہے. غیر احمدیوں میں اتنی صلاحیت نہیں ہے, اہلیت نہیں ہے, دینی غیرت نہیں ہے کہ وہ اپنے ہی اکابرین جو دم بھرتے ہیں ہم جی تمام امت کی نمائندگی کریں گے, ان کے سامنے جب ان کے رکھے جائیں حوالے کہ یہ صرف پڑھ دو, اعتراض بھی نہیں, وہ ان پر سکوت مرگ طاری ہو جاتا ہے, اخلاقی موت واقعہ ہو جاتی ہے. طاہر صاحب انہوں نے وعدہ کیا تھا, قبول کرتے طاہر صاحب انہوں نے وعدہ کیا تھا, اکارڈنگ ٹو دیئر پرومس تھا وہ سب کچھ, زبردستی نہیں تھی کوئی. میں پورا وقت وہ سنتا رہا ہوں, لیکن راکھ کے ڈھیر میں شعلہ ہے نہ چنگاری ہے. کوئی انہوں نے محض اس لیے کہ یہ آئین مدعا ہی ایسا ہے کہ ہم گند پھیلیں, فساد پھیلیں, لڑائی کریں, لیکن اس میں بھی ان کو ناکامی ہوئی اور ناکام و نامراد ہو کر وہ بار بار کے وعدوں کی خلاف ورزی کرتے. مجھے 2 منٹ دے دو اس کے بعد میں وہ حوالہ پڑھ دوں, 2 منٹ دے دیے گئے پھر بھی نہیں ہوئی. ان میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے, دینی غیرت ہی نہیں ہے کہ اپنی بات کا پاس رکھ سکیں. ان کی زبان کی ٹکے جتنی اہمیت نہیں ہے, ان کے وعدے جھوٹے ہیں, ان کے قول قرار بے معنی ہیں. ان سے کسی قسم کی بھلائی کی توقع رکھنا یا اسلام یا قرآن کے مطابق یہ کوئی وعدوں کو پورا کر سکیں, نبھا سکیں, ارے ان میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے, جوہر ہی نہیں ہے ان میں اسلام کا. ان میں کیا ہے؟ بغض ہے, کینہ ہے, حسد ہے, جو کل اہل بیت کے خلاف تھا آج امام مہدی کے خلاف ہے. آج ان کا بغض کیا ہے؟ ہم نے کلمہ نہیں پڑھنے دینا, ہم نے مسجد کو مسجد نہیں کہنے دینی, ہم نے اس طرح کرنا. یہ ہے دہشت گرد ذہنیت. طاہر صاحب چھوٹے سے الفاظ سنیے گا پھر میں نے جانا. ایک قوم پائی گئی تھی آج سے کوئی 1000 سال پہلے یا 900 سال یا 800 سال, جن کا نام نجدی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ کام کیا تھا کہ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا جاتا تھا تو اس کے اوپر مسلمانوں کی گردنیں کاٹی تھی کہ صرف تم نے لا الہ الا اللہ تو پڑھ سکتے ہو, محمد رسول اللہ ساتھ نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے, آج ان کے پیروکار آ کر تو دیکھیں یہ کیا کام کھلا رہے ہیں کہ کلمہ پڑھنے نہیں دے رہے. دوسرا یہ بات تھی کہ جو امتیاز صاحب ہیں, انہوں نے آج وہ مکہ ان کا رہ گیا تھا جو پچھلی لڑائی میں وہ نہیں چلا سکے. ٹھیک ہے, آج وہ کوشش یہ کرتے رہے ہیں کہ میرا وہ مکہ چل جائے, حالانکہ وہ مکہ ان کو اپنے منہ پر مارنا چاہیے تھا کیونکہ وہ لڑائی کے بعد یاد آیا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ تو ظاہری بات ہے. جاوید وہ کیا نام ہے ان کا, جو جاوید صاحب تھے, وہ کیا نام تھا جو نہیں جو ہوسٹ کر رہے تھے ہمارے ہادی صاحب, جواد صاحب. یقین مانے آج جواد صاحب نے دل جیت لیا ہے بہت سارے احمدیوں کا. انہوں نے بڑی اچھی ہوسٹنگ کی تھی اور بڑا اچھا انہوں نے کہنا موڈ کر اور بن کے دکھایا ہے, اور بڑے اچھا انہوں نے کہہ لیں کہ طریقے سے چلے ہیں. اور اس سے یقین مانے آ کر فوری طور پر امتیاز صاحب نے وہاں پہ بیٹھے لوگوں سے معافیاں مانگی ہیں. میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, میں جھوٹ نہیں بول رہا. جب وہ براڑ چھوڑ کے اپنی براڑ پہ جا کے بیٹھے ہوئے میں وہاں سن رہا تھا. ٹھیک ہے, وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے طاہر امجد بھائی معافی مانگی ہے. انہوں نے کہا میں معافی مانگنا لیکن میں کی کرتا. ٹھیک ہے, یقین مانے انہوں نے آ کے معافی مانگی ہے. آپ کہہ رہے ہیں وہ ان کی ہار کو جیت بنا کر جشن منا رہے تھے, ایسا کچھ ہوئی ہے کل تو انہیں بالکل جی.
ایسا کچھ نہیں واضح ہوا، طور اور پر جو ہے نا کہہ لیں کہ جیت کا جشن منا رہا تھا، رونے پٹنیاں چل رہی تھی، حتیٰ کہ میں نے بتایا کہ ایک اہل سنت والجماعت کا بھائی تھا، آج تک اس کو قادیانی نہیں بولا، آج اس نے جب یہ کہا ہے نا امتیاز صاحب کو چاہیے کہ یہ کام چھوڑ دے، ٹھیک ہے، اسی کے اوپر بھائی اس کو وہ کر دیا ہے، قادیانی قرار دے دیا ہے، ٹھیک ہے، ہاں نہیں کیا مان رہ جانا تھا، بالکل بالکل، اچھا میں نا، ہاں بالکل، اتنی دیکھیں نا، ہو سکتا تھا اس کو وہ اچھا ڈیفینڈ کر لیتے، ٹھیک ہے، اس حوالے کو یہاں انکار کر دیتے، کہتے میں نہیں مانتا بھائی اس کو، ہاں ہاں۔ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا، یہ وہابیوں کے پاس، کہ یہ کیموفلاج کر کے اسلام کے لبادے میں اپنے آپ کو چھپا سکیں، کیونکہ دو ٹوک موقف سامنے آ جاتا ہے اور یہ پہچانے جاتے ہیں کہ یہ ہیں کون۔ ان کے پاس یہ دعویٰ ایک صورت رہ جاتی ہے کہ یہ صوفیزم کو، اولیاء کرام کو، جس طرح غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ایک پیرلل دین اور مذہب ہے، اس کا اقرار کریں، تو پھر وہابیت بالکل ایکسپوز ہو جاتی ہے۔ یہاں پر جو موجود ہے یہ وہ یا جن کو اور امتیاز حاصل ہے، یہ اگر اپنے دین کا، اپنے عقائد کا اظہار کریں تو یہ پہچانے جاتے ہیں کہ یہی ہے وہ، جی ہاں وہی ناسبی، خارجی، یزیدی سوچ کے حامل، نجدی فتنہ، یہ ہے وہ سوچ جو اسلام میں اولیاء اللہ کے خلاف یہ بغض رکھتے ہیں۔ یہ اس کا امتیاز صاحب کو جو ہے ان کو سائیڈ افیکٹ یہ، اور ان کو کھلا طور پر یہ کہا گیا کہ اس سے باز آئے۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں گو ذرا سی بات پر برسوں کے یارانے گئے، لیکن اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے، کم از کم وہابیت کا چہرہ تو نمایاں ہو گیا۔ اولیاء کرام کی رسپیکٹ نہیں کرتے وہ لوگ۔ کل بات ہو رہی تھی ہاں شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو فتویٰ ہے، بات یہ ہے کہ وہ فتویٰ کسی عام ملا کا نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ وہ فتویٰ کس نے دیا تھا، وہ امام تیمیہ رحمۃ اللہ نے دیا تھا ان کے بارے میں کہ معاذ اللہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ وہ زندیق ہیں، اور یہ اس سے اگر وہ ایکسپوز کریں، تحمل کے ساتھ سننے والے سنیں کہ یہ سوچ کہاں سے تکفیریت نے جنم لیا ہے، تو یہ وہابیت پہچانی جاتی ہے۔ ان کا المیہ یہ ہے کہ یہ اپنا تعارف کرانے کی دینی غیرت رکھتے ہی نہیں ہیں، کہ انہوں نے اگر فجر کی نماز وہابیوں میں پڑھنی ہے تو ظہر کی دیوبندیوں کے ساتھ، عصر کی بریلویوں کے ساتھ، اور مغربین کی ادا انہوں نے شیعوں کے ساتھ کرنی ہے۔ یہ ایک موب ہے، اتحاد ہے، تو اس کے تقاضے یہ ہیں کہ یہ سچ نہ بولیں۔ اگر یہ سچ بولیں اور کھل کر اپنا موقف بیان کریں تو ان کی وہ چھترول ہو، وہ لتر پریڈ ہو ان کی، کہ ان کو ساحل کالو ہو یا یہ دوسرے بریلوی ہیں ظفر اللہ شاہ اور دوسرے جو ہے، وہ ان کو اپنے پاس نہ بٹھانے دیں کہ یہ اولیاء کے اتنے بڑے گستاخ ہیں۔ یہ ان کو پاس کیوں بٹھاتے ہیں؟ صرف ہماری نفرت میں۔ ایبسولوٹلی یقین کریں یہ جو سارے بریلوی اہل سنت ہے نا، ان کو کتے کی موت مارے یہ، میں نے جو ان کے آپس میں اہل حدیثوں کے یہ ان کے اختلاف ہے نا، جو اہل حدیثوں کے عقائد ہیں غلط، یہ بریلوی تو ان کو مطلب اپنے پاس نہ کبھی بٹھائیں۔ بھائی وہ تو انہیں کہتے ہیں فرقہ شیطانیہ، جہنم کا ایندھن، یہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ پڑھو حسام الحرمین، حرمین کی تلوار، ان کو فرقہ شیطانیہ کہتے ہیں، یہ جہنم کا ایندھن کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ گستاخ رسول کہتے ہیں۔ اچھا یہ جو احمد نذیر صاحب ہے یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا
ये पक्के वहाबी हैं, लेकिन सलाहियत इतने घिनौने लेकिन शो नहीं करेंगे अकायद ना हैं, कभी भी, शो नहीं इनके अकायद इतने घिनौने हैं, इस्लाम दुश्मन है कि ये जुर्रत नहीं कर सकते अपने रूहानी हकीकी रूहानी वालिदैन का तारफ करने में। लेकिन वो जैसे होता है ना, बदबू या खुशबू अपने आप से पहचानी जाती है। ये जनाब सनाउल्लाह अमृतसरी साहब की बात करेंगे तो क्या अबुल वफा सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह, ओ शेख मोहम्मद हुसैन बटालवी रहमत। ठीक है भाई, अगर प्यार किया है तो फिर डरना क्या, इतनी मुनाफिकत क्यों? फिर मैं अहमदी भाइयों से कहता हूं कि फिर भी हमें सब्र व तहम्मुल से काम लेना चाहिए, और जो अभी नाबालिग हैं, जेर तामीर हैं, जेर गौर हैं, यानी अच्छा, हमने आपकी कोई बात नहीं की, हम कल वाले एक वाक़े की बात कर रहे थे। मैं क्या सबर की दरखास्त है अहमदिया नूं ते ये ਜਿਹੜਾ इश्तिहार पढ़िया हुसैनी साहब ने ਇਹਦਾ असर ये सवाल हमने तो सुना ही नहीं, मैं तो था ही नहीं। वहाबियों से दरखास्त है मेरे ख्याल सिर्फ इश्तिहार पढ़न ਦਾ नतीजा है करके सामने आए। अच्छा, इश्तिहार हुसैनी साहब ने पढ़िया है ते ਇਹਦੀ वजह तो गुस्सा चढ़िया आज? नहीं गुस्सा नहीं, हम एक बात कर रहे थे कल का एक वाक़े जिस वेल ਦਾ इश्तिहार पढ़िया उस वेल ਦਾ क्यों नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਟੋਨੀ ਬਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਲੈਣ। नहीं, वकील आला साहब आ गए हैं, वो संभाल लेंगे अब। आ जाओ वकील आला साहब, तुसी मुआनदी हमने अपनी बात में देखे कोई गलत बात नहीं की, किसी को गाली नहीं मैं दी। म्यूट ला लेना, तुसी गल जिसे मुकम्मल हो जाए दस्सो। हुसैनी भाई, हम दोनों ने जो बात की इसमें किसी को गाली तो नहीं दी ना, एक फैक्ट्स पे बात की है, आप उससे इख्तलाफ कर लें अच्छे अंदाज में। हुसैनी भाई, हुसैनी भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैं कहा भी तुसी गाली आपस करनी है या मैं कोई कर नहीं, आप करें, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने और ताहिर साहब ने जो बात की है, हमने किसी को कोई गाली नहीं दी। नहीं, मैं जो भी मुनासिब समझा गाली फैक्ट्स पे बात मैं गाली देने लगा, मैं तो पूछने ही लगा भी ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਾ ਤਾल्लुक मैंने नहीं इश्तिहार नहीं सुना, मुझे नहीं पता, सॉरी। अच्छा, नहीं हुसैनी साहब ने सारा पढ़ के सुनाया है ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਵਾ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਤਾ ਤਾਲੁਕ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਚ ਆਗ ਕਰਨ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਰਮਤ ਬੀਬੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਰਮਤ ਬੀਬੀ ਦੇ ਭਾਈ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਬੇਗ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਭਰਾ ਅਹਿਮਦ ਬੇਗ ਹੈ, ਅਹਿਮਦ ਬੇਗ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਦੂਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਰਮਤ ਬੀਬੀ ਦੇ ਭਾਈ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਬੇਗ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਬੇਗ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਰਮਤ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਚੋਂ ਆਗ ਕਰ ਦੇਂਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ शरीयत इस्लामिया के ऐन मुताबिक धमकी सी या शरीयत कोई रस्ते च माने है इस काम दे करन च? बस इस सवाल से मैंने पता लग गया उस वेल जो इश्तिहार पढ़िया तो पीछे अफरा तफरी फैली है। अल्हम्दुलिल्लाह, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पेशन गोइयां और अल्लाह ताला दी मंशा दे ऐन मुताबिक इमाम महदी और मसीह मऊद दा ज़हूर होया और वो हकम अदल होए। जो कुछ उन्होंने कहा बर हक ऐन इस्लाम है, वही इस्लाम है। और उनके दुश्मन हसद और बोगस और कीना करने वाले वो अपनी पहचान तक भूल चुके हैं, एक एक करके सामने आने की सलाहियत नहीं रखते। वो रेलू कट्टों में बदल चुके हैं, वो थाली के बैंगन बन चुके हैं, वो धोबी के कत्ते बन चुके हैं जो न घर का न घाट का, वो कटी पतंगे बन चुके हैं कि राख के ढेर में शोला है न चिंगारी है। ये कोई भड़क नहीं है। हिम्मत है तो आए वहाबियत इस्लाम अहमदियत का मुकाबला करे, आए देवबंदियत इस्लाम अहमदियत के मुकाबल पर आए बरेलवियत इस्लाम अहमदियत के मुकाबल पर आए। लेकिन आजमाइश के लिए कोई ना आया, हर चंद हर मुखालिफ को मुकाबल पे बुलाया हमने। अरे हिम्मत ही कैसे हो सकती है झूठ की, फरेब की, मकर की, कि वो रोशनी के सामने आकर अपना अंधेरा फैला सके। जाल हक वज़ाहकल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। इनके नसीब में नहीं ये बात रह गई कि सच का सामना करे। ये चुंधिया जाएंगे, ये अंधे बहरे गूंगे हो जाएंगे, ये जलालत और गुमराही के गड़ों में धंस कर इनको रूहानी
اخلاقی اور مذہبی یہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ امام مہدی مسیح موعود کا سامنا کرنا ان کے بس کی، نہ ان کے بڑوں کے بس کی بات تھی، نہ ان کے مقدروں میں ہے، نہ ان کی آنے والی نسلوں کو یہ نصیب ہوگا۔ ارے آؤ ایک ایک کر کے آؤ تو صحیح۔ کل دنیا نے دیکھا کہ بڑے بڑے وعدے کر کے، بڑے تیاری کر کے، ان کو امتیاز حاصل ہے، وہ فلاں ہے فلاں ہے، آئے وعدے کے مطابق وہ حوالہ تک نہیں پڑھ سکے اپنے بزرگوں کا۔ ہم سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ تشہیز الاذہان سے لے کر براہین احمدیہ تک وہ فلاں کتاب کے فلاں صفحہ کے حاشیہ در حاشیہ میں وہ جو چوتھی لائن ہے اس پر بات کرو۔ ارے تم نے کیا سمجھ رکھا ہے ہمیں؟ تمہیں خود تو ہمت نہیں ہوتی کہ اپنی شناختی بتا سکو، اپنے مسلک کا اظہار کر سکو۔ تم ہارے ہوئے ہو، تم شکست خوردہ ہو۔ اسلام احمدیت کے مقابل آنا تمہارے نصیب میں ہی نہیں رہ گیا۔ اگر ہے، اگر میری بات غلط ہے تو سامنے آؤ۔ میں نے جواد بھائی سے چند دن پہلے 2-3 گھنٹے کی ہماری محفل ہوئی تھی، میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ ان غیر احمدیوں کو یہ کہہ دو کہ ہم ان کی تحریریں ان کے سامنے رکھیں گے، یہ پڑھ دیں، ہم ان پر تنقید بھی نہیں کریں گے، ہم اس پر جرح بھی نہیں کریں گے، آپ صرف اپنے عقائد پڑھ دو۔ اس میں ہی ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، یہ فوت ہو جاتے ہیں، ان میں اخلاقی جرت ہے ہی نہیں، یہ کوئی بڑک نہیں ہے۔ اب بھی اگر کوئی وہابی چاہتا ہے کہ اس کے اندر دم خم ہے، دیوبندی چاہتا ہے، بریلوی چاہتا ہے، یا کوئی اور مذہب والا چاہتا ہے، اسلام احمدیت ہم کہتے ہیں، ٹھوک بجا کے کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے، ہم خلافت سے وابستہ ہیں، اور حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی بیعت میں ہے، ہماری پہچان ہے۔ اپنی ولدیت کا خانہ پر کرو، آؤ سامنے، لیکن نہ کل آنے کی تمہیں ہمت تھی، نہ آج اور نہ آئندہ ہوگی۔ صرف اور صرف تم حسد اور بغض کینے کے شراروں میں جلتے رہو، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی بزم کرتے رہنا۔ علامہ صاحب وہابی ہیں؟ رحیل کچھ شروع مت کرنا، خدا کا تمہیں واسطہ ہے، کوئی بات نہ کرنا، اچھے انداز میں بات چل رہی ہے۔ رانا صاحب علامہ صاحب وہابی ہیں؟ مجھے نہیں پتا، ریکویسٹ کر رہا ہوں، تم کوئی بات نہیں شروع نہ کرنا پلیز، مجھے نہیں حسینی انکل سے حسینی انکل سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، حسینی انکل علامہ صاحب وہابی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ سب سے عام بات ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں۔ ٹونی بھائی کی بات کو روک کے تو پہلے یہ بات کرنے کے لیے، تو پھر بعد میں بے شک ٹونی بھائی بات کرتے ہیں، یہ بات صحیح ہے۔ پکے وہابی ہیں، پکے وہابی ہیں۔ ٹونی بھائی جو بات کر رہے تھے اس کو روک دیں اور درمیان میں آپ اس بات کو کلیئر کرا لیں، تو یہ بڑا عام، کیونکہ پہلا سوال نہیں ہونا۔ رحیل صاحب آپ اپنی طرف سے کوئی بات شروع نہ کرنا، ابھی ماحول اچھا ہے، اچھا رہے گا۔ ابھی آپ نے جو بات کی، ابھی آپ نے شروع نہیں کی، اس کو یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ آپ نے شروع کی ہے۔ کا پوچھا ہے، کوئی گالی تو نہیں نکالی نا، بس جواب دے دے، ہمیں نہیں پتا۔ مطلب گالی آپ نے نہیں نکالی، ابھی آپ نے شروع بھی نہیں کسی کیا۔ سے یہ پوچھنا تو میں لدی اس طریقے سے یہ گالی ہے؟ راشد رانا صاحب اور دوسرے دوسرے احمدی بھائیوں، ہمارے سامنے اگر کوئی تقابلی جائزہ لینا چاہتا ہے، تنقید کرنا چاہتا ہے، اس پر لازم ہے، یہ اختیار نہیں ہے، آپشنل نہیں ہے، اس پر لازم ہے کہ اپنی روحانی ولدیت کا خانہ پر کرے، یعنی اپنے مکتبہ فکر، اپنے مسلک کا۔ اگر وہ اتنا نابالغ ہے، ناتواں ہے، زیر تعمیر ہے، زیر غور ہے، تو اس اچھا طاہر بھائی میں نے تو معاملہ بڑا آسان کر دیا ہے۔ طاہر بھائی میری بات سنیں، آپ اوپن کویسچن نہ پوچھیں، آپ ملٹیپل چوائس کویسچن دیں۔ رانا صاحب کو موقع دیں، رانا صاحب آپ اس بات دیکھیں، میں نے نا طاہر بھائی چھوٹی سی بات کروں گا، میں نے معاملہ ان کے لیے بہت آسان کر دیا ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی نہیں پوچھتا فرقہ آپ سے، اوپن آپ کے لیے مشکل ہے، ملٹیپل چوائس میں ایک پہ ٹک کر دو۔ بریلوی چپ بریلوی، ایک منٹ بریلوی، اہل حدیث، اہل تشیع اور دیوبندی، 4 میں سے ایک ٹک کر دو۔ ملٹیپل چوائس۔ رانا صاحب میری بات رانا صاحب آپ نے تو بات ہی واضح کر دی ہے، اس سے مسئلے میرا خیال طاہر بھائی یہ آسان نہیں ہو جائے گا ان کے لیے 4 میں سے ملٹیپل چوائس کا جو اشتہار ہے؟ یہ یار راہ کے ڈھیر میں شعلہ ہے نہ چنگاری ہے، ان کے پاس صرف ایک صورت ہے، موب ہجوم کی طرح جلوس نکالو، جلاؤ۔ علامہ صاحب وہابی ہیں، ان کے نصیب ان پر آپ ڈائریکٹ اٹیک مت کرو، ڈائریکٹ اٹیک نہ کرو، تمہیں کیا سمجھ نہیں آتی؟ اوکے ٹھیک ہے، اوکے ٹھیک ہے۔ آپ ان کو نہ بلاؤ، پھر وہ ہم جنرل بات کریں نا، آپ جنرل بات کریں سب کے بارے میں۔ وہابیوں پر احمد رضا خان بریلوی کا فتویٰ یاد ہے آپ کو؟ سب یاد ہے جناب،
دیکھیں ذرا وہ بتا دیں مجھے آج ٹونی صاحب ذرا وہ پڑھ کے بتا دیں مجھے ڈیٹیل کے ساتھ. ٹونی صاحب وہ پڑھ کے بتا دیں. نہیں یہ بات وہابیوں پہ جو احمد رضا خان بریلوی نے فتویٰ دیا تھا وہابیوں کو ذرا وہ بتائیں. احمد رضا خان فاضل اجال بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ جو ہے اس کا وہابیوں سے جا کے پوچھیں, بریلویوں سے نہیں پوچھنا. یہ اچھا حسینی انکل میوٹ لگائیں آپ, حسینی انکل میوٹ لگائیں. ٹونی صاحب آپ بتائیں مجھے جو نہیں, میرا مقصد یہ ہے کہ یہ والا فتویٰ جو ہے اس کے متعلق اگر پوچھنا ہے تو وہابیوں سے پوچھنا ہے, بریلویوں سے نہیں پوچھنا. اور اگر کسی وہابی کا فتویٰ ہے وہابی سے نہیں پوچھنا, وہ جا کے بریلوی سے پوچھنا ہے. تاکہ اس کو کہتے ہیں, وہابیوں پہ فتویٰ لگایا تھا, اس کو کہتے ہیں ضرب شریف. اب وہ طاہر امجد صاحب بتائیں گے ابھی. اس کو کہتے ہیں ریکویسٹ ہے آپ سے, آپ ذرا بتائیں احمد رضا خان بریلوی نے کیا فتویٰ دیا. کراس ملٹیپلیکیشن یا ضرب چلی پائی, تو اس سے بھی سوال حل کیے جاتے ہیں. رحیل بھائی میں صرف 3 کتابوں کا صرف نام لوں گا, اس پر غور کر. ایک ہے حسام الحرمین, حرمین تلوار, رائٹ, ایک یہ یاد رکھ لے, حسام الحرمین جی. اور اس کے مقابل پر ہے ایک بنیادی کتاب ہے. طاہر امجد صاحب کو بولنے دیں. اچھا لیکن طاہر بھائی جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو حدیثوں سے بھاگتے ہیں, انہوں نے کتابوں پہ کیا رکنا ہے؟ نہیں بولنے دیں, کانسیپٹ کلیئر کرنا. آپ کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں اپنے مخالفین کی. حدیثوں سے بھاگتے ہیں, انہوں نے اپنے علماء کی کتابوں پہ, علماء سے تو بھاگنا ہی بھاگنا ہے. فتویٰ سنا رہے تھے آپ. دیکھیں ایک ہے حسام الحرمین, اس کے مقابل پر 30 سے زائد علماء دیوبند, جید علماء, اشرف علی تھانوی صاحب ہوں, خلیل سہارنپوری صاحب, رشید گنگوئی صاحب وغیرہ, جو ان کے جید علماء ہیں, ان کے دستخطوں کے ساتھ ایک دستاویز تیار ہوئی جس کا نام ہے المحند المفند. ہاں, ہند کی تلوار سے ٹھائے ہوئے بابے کی مخنث مفند. یہ زبانی یہ کتابوں کے یہ بہت بنیادی کتابیں ہیں, ان کے نام. یہ وکیل اعلیٰ بھی سنے نا, وہ جل کر راکھ ہو جائیں گے, دفاع نہیں کر سکیں گے اپنے موکل کا. سامنے کیوں نہیں آتے وہاں بھی کھل کر سامنے کیوں نہیں آتے, چھپے کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ ان کا تماشا بیچ چوراہے میں پھوٹ جائے گا, لوگوں کے ذہنوں پر عیاں ہو جائے گا کہ یہ ڈگڈگی جو چاہے وہ حسام الحرمین مارکا ہو یا المحند المفند مارکا ہو یا احسان اللہ ظہیر صاحب کی لکھی ہوئی کتاب بریلویت, یہ نہیں. طاہر امجد صاحب یہ جو وہابی یہاں پر آ کے مہمان بن کے بیٹھ جاتے ہیں, شریف بن کے, وہ ایسا کیوں کرتے ہیں, کھل کر سامنے کیوں نہیں آتے ہیں؟ اخلاقی طور پر علمی لحاظ سے ان کے عقائد اس طرح ایکسپوز ہو جائیں گے کہ ان کے پاس لٹرری خودکشی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہے گا. اگر کسی کو شریف بن کے بیٹھ جاتے ہیں, اتنے شریف بن کے بیٹھ جاتے ہیں. دیکھیں نا, ایک کیپیبلٹی بھی تو ہوتی ہے نا. دیکھیں اب طاہر امجد صاحب کے پاس کیا علم ہے, ٹھیک ہے, کیا ان کی ماشاءاللہ ان کا بولنے کا طریقہ دیکھیں, ان کے اخلاق دیکھیں, کیا گفتار ہے, کیا ان کے پاس کتنے اچھے سوال کرتے ہیں. اس کے مقابلے پہ اگلے کے پاس سوائے بدحواسی کے اور بس جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ تھڑے کی زبان ہے, اس کے علاوہ کچھ نہ ہو. تو اب ظاہری بات ہے وہ پھر اپنے جہاں پہ وہ تھڑے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوگا وہاں پہ تو وہ زبان استعمال کر لے گا. جب وہ کسی ایسی براڈ پہ آئے گا جہاں پہ تھوڑے علمی لوگ بیٹھے ہوں گے, یا حسینی صاحب کی ایک علمی براڈ ہے, تو وہاں پہ چپ بیٹھنے کے علاوہ اور کیا چارہ ہوگا ان کے پاس. احمدیوں کے اخلاق سے پتہ چل جاتا ہے حقیقی اسلام ہے ماشاءاللہ. اگر وہ اپنی بدحواسی جو اپنی براڈز پہ کرتے ہیں وہ ادھر دکھائیں گے تو ساروں کے سامنے وہ کہتے ہیں نا ننگے ہوں گے. یہاں پر دلہن بن کے بیٹھ جاتا ہے, یہاں پر پہلی رات کی دلہن بن کے بیٹھ جاتا ہے. میرے فرقے کے لوگ گفتار ہے ویسے طاہر امجد صاحب کا, اور ماشاءاللہ بات کر دیتے ہیں, ایسا میسج پہنچاتا ہے کو اگلے کی صحیح کلی کھل جاتی ہے. یہ ہے نا, ایک منٹ موقع دیں, ٹھہریں ذرا. یہ جو بات کی ہے نا ٹونی بھائی نا, اور ٹھہر جاؤ بھائی, ٹھہر جا ذرا سا, پہلی رات کی ٹھہر جا رہیل صاحب, اور رحیل ٹھہر جا یار, ٹھہر جا ذرا, جا موقع تے دے. یہ جو بات کی ہے ٹونی بھائی نے, اس کی پیشگوئی مرزا صاحب پہلے کر چکے تھے. انہوں نے فرمایا کہ میرے فرقہ کے لوگ علم و معرفت میں ایسا کمال حاصل کریں گے
کہ وہ اپنی علم اور علم کی روشنی میں دلائل کے ساتھ دشمنوں کے منہ بند کر دیں. یہ ماشاءاللہ. اچھا ہاں جی ماشاءاللہ. پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں بالکل نئی نویلی دلہن بن کر بیٹھ جاتے ہیں خاموشی سے, حدیثوں پہ بات نہیں کر سکتے, وہ اپنے کافرین پہ کیا کریں گے, کیا بات اتنا شریف بن کے بیٹھ جاتے ہیں. حدیثوں پہ بات نہیں کر سکتے, کچھ لوگ گنگا نہ کر سکتے, وہ اپنے اکابرین کو فوراً ڈسون کریں گے نا. چلیں بہرحال. اچھا حسینی صاحب جی جی یہ جو بیٹھیں گے گنگا نہ کر آئیں جی چھوڑ دیں, کیا کوئی نہیں بیٹھے ہوئے, بیٹھنے دیں انہیں, کوئی ایسی بات نہیں. اچھا حسینی صاحب یہ خوابوں کی تعبیر اگر کرنی ہو تو کیسے؟ بات یہ ہے کہ اگر اکثریت بیٹھی ہوئی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اقلیت جو ہے اگر ایک اکثریت ہے اور 7 اقلیتیں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کم من فیۃ قلیلۃ غلبۃ کثیرۃ باذن اللہ. تو یہ تھوڑے جو 7 ہیں وہ ایک کے اوپر اکثریت پر غالب آئیں گے. جی وکیل اعلیٰ صاحب شکریہ. وکیل اعلیٰ صاحب طاہر امجد صاحب, وکیل اعلیٰ نے اپنا کام پورا کیا ذمہ داری سے. وکیل اعلیٰ صاحب کوئی بات نہیں, صحیح کہہ رہے ہیں حسین صاحب, اس میں کیا ایشو ہے؟ میں معذرت خواہوں ریل بھائی, آپ کو دکھ پہنچا ہے میری بات سے جو میں نے قرآن شریف کی آیت پڑھی ہے. حسینی صاحب کی براڈ ماشاءاللہ بہت بہتر ہے, کئی براڈوں سے بہت بہتر ہے. حسینی انکل آپ اپنی علمی ذمہ داری سے نبھاتے ہیں. جی ریل انکل آپ بتائیں, جیسے آپ سمجھائیں گے تو وکالت کی آپ نے ڈیوٹی پکڑی ہوئی ہے نا, جو وکیل اعلیٰ بنے ہوئے ہیں آپ, وکالت کی ڈیوٹی پکڑی ہوئی ہے, بہت ایمانداری سے نبھاتے ہیں آپ. یہ آپ کو طاہر امجد صاحب بالکل ٹھیک کہتے ہیں. جی بالکل, وہ صرف یہی نہیں کہتے, جو بھی باتیں کہتے ہیں وہ ساری صحیح. ان کی کون سی بات ہے جس کو غلط کہا جا سکتا ہے, وہ ذرا بتائیں. اپنا ریل صاحب جو ہیں, حسینی صاحب بڑے ایکسپیرینس اور ہم سب سے بڑے ہیں. طاہر امجد صاحب اور ان کے آپس میں بات ہو سکتی ہے کیونکہ وہ کنٹمپریری ہیں. آپ اپنی چونچ کو بند رکھیں, آپ بہت چھوٹے ہیں, آپ کو بڑوں کی عزت کرنی چاہیے. جزاک اللہ. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ. سب اتنا ہی کہا ہے نا کہ بھئی اپنی ڈیوٹی. ماسٹر تم نے اکبر بادشاہ کا زمانہ یاد کرا دیا ہے. جمیل صاحب میں نے یہی کہا نا کہ آپ ڈیوٹی بہت اچھی طریقے سے. آج تم نے اکبر بادشاہ کا زمانہ یاد کرا. علامہ صاحب کے وکیل اعلیٰ بنے ہوئے ہیں, تو میں نے غلط کیا کہا اس کے اندر, مجھے بتائیں. طاہر امجد صاحب سرکاسٹک بادشاہ صاحب, حسینی صاحب اکبر بادشاہ کا زمانہ یاد کرا چھڑے. اور واقعی صحیح ریل بھائی, آپ چھوٹے ہیں, آپ صحیح بول رہے ہیں. ٹونی بھائی اور حسینی صاحب بھائی جو ہیں وہ پرانے 25-30 سال سے دوست ہیں, وہ ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں. آپ کا نہیں بنتا, یہ صحیح بات ہے. جو بھی آپ سے بڑے ہیں بہت زیادہ, وہ علمی, آپ سے علمی زیادہ ہے ان کا. میرا نہیں خیال آپ ایسے الفاظ ان کے لیے استعمال کریں. ٹھیک ہے ٹونی بھائی کر سکتے ہیں, دوست ہیں. میں نے ایک بھی لفظ ٹونی بھائی کے خلاف استعمال نہیں کیا, ایک لفظ کر رہے ہیں جس کو ہم بول رہے ہیں, انہوں نے ایک لفظ. حسینی صاحب کوئی اور, ٹونی بھائی فرینک تو حسینی صاحب آپ کے ساتھ ہے نا بہت زمانے سے. چلے آپ کی اور ان کی ایک, لیکن اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے یا ہم جیسے لوگ آگے آپ کو یہ کہیں وکیل اعلیٰ یا فلانے اعلیٰ, جو مرضی, تو پھر یہ خود آپ کو اس طرف زیادہ کہہ رہے ہیں نا. علامہ صاحب کے بدلے میں حسینی صاحب جواب دے رہے ہیں. حالانکہ آج جو بات حسینی صاحب نے پہلے شروع کی ہے نا, رانا صاحب آپ نے بھی ان کو ٹوکا, حسینی صاحب کو پوری بات نہیں مکمل کرنی تھی. جب انہوں نے بولا نا گجر اور سید کا میں موازنہ کرنے لگا ہوں, تو آپ نے ان کو پوری بات کرنے دیتے تو آپ سمجھ جاتے حسینی صاحب موازنہ کس میں کر رہے تھے. غیر احمدی کے ساتھ نہیں کر رہے تھے کہ غیر احمدی ایسا اور گجر یہ نذیر صاحب اچھے ہیں, وہ نہیں. مفتی مبشر کے